السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام۔ یہ لفظ پچھلے کئی سالوں سے کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں بھی ڈسکس ہوا، آج کے دور میں بھی یہ لفظ بار بار ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ ملکی سیاست کو لے کے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے دیکھیں تو شاید وہاں پہ بھی اب یہ ایک نظام بننے جا رہا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں بورڈ آف پیس کی، جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ایک تقریب ہوئی جس کے اندر مختلف ممالک جو اس کو جوائن کر رہے ہیں ان کی جانب سے ریپرزنٹیشن وہاں پہ موجود تھی۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ ایک سائننگ سرمنی تھی جس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کے حوالے سے ایک سگنیچر کر دیے گئے، اور پاکستان اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی 60 ممالک کے حوالے سے بات آئی تھی کہ جناب 60 ممالک اس میں شامل ہو گئے۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یا تو انہوں نے انکار کر دیا ہے یا وہ بھی سوچ رہے ہیں، اور کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے جوائن کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پڑوسی ملک بھارت، اس نے ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں کیا، وہ ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کئی ایسے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے انکار بھی کر دیا ہے کہ ہم اسے جوائن نہیں کریں گے، لیکن پاکستان سمیت 8 مختلف مسلم ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بورڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ لیکن دوبارہ بات اس ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے اگر ہم کریں تو آلریڈی آپ کے پاس اقوام متحدہ کا ایک نظام موجود تھا، وہاں پہ بھی 5 ایسے ممالک تھے جو ویٹو کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور وہ کسی بھی معاملے کے اوپر اپنی رائے کے ذریعے، چاہے وہ اکثریت رائے کیوں نہ ہو، اسے ویٹو کیا جا سکتا تھا۔ آج اب اس بورڈ آف پیس کے ذریعے ایک ایسا نظام، ایک ایسا ہائیبرڈ نظام موجود ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جس کی سربراہی کریں گے اور وہی مختلف چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس نظام کے ساتھ کھڑے ہونے میں اب آ جائیے ذرا ملکی سیاست کی طرف، تو اپوزیشن نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے کہ یہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس معاملے کو پہلے قومی اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کے لیے لایا جانا چاہیے تھا، سینٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جاتا کہ کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، یا پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا اپوزیشن کا یہ اعتراض درست ہے؟ کیا فورن پالیسی کے میٹرز کے حوالے سے کیا اتنی اہم ایشو کو قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، یا پھر یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے لیے شاید سب نے ہی اینڈ میں حامی بھر دینی تھی، اور اگر ڈیبیٹ ہو بھی جاتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ ہائیبرڈ نظام کی بات ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا ہے اس موجودہ ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو آج بھی برقرار ہے، بلکہ ووٹ کی عزت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور آپ اس کو کس طرح ہائیبرڈ نظام کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے فوائد، موجودہ نظام کے فوائد بھی جو ہیں انہوں نے بیان کیے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ افراد جو نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد موجود ہیں، ان کی اس نظام کے حوالے سے رائے کیا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کے ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہیں گے، جس پہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اب شمولیت اختیار کر لی ہے۔ 4 سینئر تجزیہ کار صحافی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن نصر اللہ ملک صاحب، شکریہ ملک صاحب تشریف لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، بیورو چیف ہیں ایک چینل میں، عمر دراز گوندل صاحب، بہت شکریہ عمر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نجم ولی صاحب، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد کا سب سے پہلے رخ کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہو رہے ہیں۔ اطہر صاحب، بورڈ آف پیس کو پاکستان نے باقاعدہ طور پہ جوائن کر لیا، سب سے پہلے تو ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیجن، دس واز دا اونلی ڈیسیجن دیٹ وی کوڈ ٹیک، یا آپ کے خیال میں اپوزیشن کا جو اعتراض ہے کہ جناب اس کو ڈیبیٹ کے لیے لایا جانا چاہیے تھا، ڈسکس ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اگر آپ یہ سب کچھ کرتے تو بہتر ہوتا؟ دیکھیں، اپوزیشن کا جو اعتراض ہے یقیناً اس میں جان ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے تھے، اور جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں انہوں نے یا تو انکار نہیں کیا، یا پھر وہ بھی جو ہے اس پروسیس کے اندر ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے انکار بھی کر دیا۔ تو پاکستان بھی اس حوالے سے اپنی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر سکتا تھا، اور جو اقوام متحدہ کا کردار ہے اس کے حوالے سے جو کوسچنز اٹھ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے اس سارے عمل کو بریزن ڈس ریگارڈ فار انٹرنیشنل لا قرار دیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لا کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے کردار کو آپ ڈیمینش کر رہے ہیں۔ اب جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے کوسچن کا کہ کیا دس واز دا اونلی ڈیسیجن وی کوڈ ٹیک، میرے خیال میں اس میں بڑا وزن ہے،
موجودہ تناظر کے اندر کیا آپ ٹرمپ کو نہ کر سکتے تھے؟ جس قسم کی باتیں ٹرمپ نے یورپین لیڈرشپ کو سنائی ہیں، کیا ہم اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کو کسی چیز کا انکار کریں؟ ان کی جانب سے انویٹیشن آیا ہے اور ہم کہہ دیں نہیں جی ہم نے جوائن نہیں کرنا، یا ابھی ہم کچھ دیر انتظار کریں گے؟ تو میرے خیال میں انفارچونیٹلی ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیا یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں اگر قومی اسمبلی کے اندر جوائن کرنے کے بعد بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو ڈیبیٹ کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے میں؟ کیا یہ واحد ڈیسیجن تھا جو پاکستان لے سکتا تھا، اور اس کے فوائد آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں یا نقصانات؟ دیکھیں منصور صاحب، اگر آپ خارجہ پالیسی کی بات کریں، اس وقت دنیا کی خارجہ پالیسی بڑی کمپلیکس ہے، نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، پاکستان کسی آئسولیشن میں تو رہ نہیں سکتا۔ ٹھیک۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اس ریجن کی صورتحال دیکھیں کہ ہندوستان کے بعد ہم جو ان کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوئی، اس جنگ جیتنے کے بعد پھر اس ریجن کے جو اپنے مسائل ہیں، اس میں ایران ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ اس سے بالکل الگ تھلگ اگر ہو جائیں مڈل ایسٹ سے، تو آپ کے لیے شاید آپ کی خارجہ پالیسی کو ایک بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ہمارا ایک بیسک ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے، وہ فلسطین کے والے سے ہو، کشمیر کے والے سے ہو، کہ ہم فلسطینیوں کے ان جائز حقوق کے ہمیشہ سے آواز رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ اول ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ سے ایک سٹانس رکھا۔ اور جب ایون سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل، ان کی جب ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، پریزیڈنٹ سے، اس وقت بھی بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو جو ہے تسلیم بھی کیا کہ فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان اپنا موقف رکھتا ہے، اس کے بارے میں پاکستان کی ملٹری قیادت نے اور پاکستان کی سویلین قیادت نے مجھے آگاہ بھی کیا، اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ ٹرمپ صاحب کے الفاظ تھے اس وقت کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو اس پہ وہ قائم ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس بورڈ کے رکن بن بھی جائیں، کیونکہ جب تمام عرب ممالک جو پہلے سٹیک ہولڈر تھے، ہم ان کے ساتھ ہمیشہ سے الائن رہے، سعودیہ کے ساتھ ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ہم فلسطین کے حوالے سے ہماری ایک پالیسی رہے۔ ملک صاحب، لیکن اگر اس کے سارے اتنے فائدے تھے بھی تو آخر کیا بات ہے، ہمارا یہ نظام جو ہے وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ڈسکس کیوں نہیں کر سکتا کہ جناب یہ دیکھیے اس کے فائدے ہیں، عوام کے نمائندوں کو اس بارے میں پتہ ہو، اور اس کے بعد آپ جو مرضی فیصلہ لیں فورن پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی جو ہے وہ اپروچ ٹھیک ہے کہ ان کو یہ بات جو کہتے ہیں جی کہ قومی اسمبلی میں لایا جائے، سینٹ میں آپ کے پارلیمانی سسٹم ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بے شک اس کو ان کیمرہ کر لیتے، اجلاس کر لیتے، تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلا لیتے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ پوری پارلیمان کے اندر آپ بحث نہیں کرنا چاہتے تو آپ پارلیمانی لیڈرز کو بلا کے ان کو اعتماد میں لیتے، اور اس کے بعد ضرور جاتے۔ یعنی دیکھیں، خارجہ پالیسی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، دنیا کی آج شاید سیلف انٹرسٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ امریکہ سوچتا ہے کہ اس کا اپنا مفاد کہاں پہ ہے، ہندوستان سوچتا ہے اس کا اپنا مفاد کہاں پہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کو بھی اب دیکھیں اپروچ کیا گیا ہے بورڈ کا ممبر بننے کے لیے، اگرچہ اس نے ابھی تک اس میں نہ انکار کیا ہے، نہ اس پہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں شاید جو جلد بازی ہوئی اس پہ اعتراضات بعض لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ویٹ کر لینا چاہیے تھا، ویٹ کر کے کئی ملک ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ البتہ دنیا اس وقت ایک نئی الائنمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اب دیکھیں رشیا کا آپ سٹانس دیکھ لیں، رشیا جو ہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے امریکہ کا اتحادی بنا نظر آتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ کو قبضہ کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف یورپ ہے، وہ امریکہ کے مخالف کھڑا ہو گیا۔ تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اس میں ہر رشیا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے کہ اگر گرین لینڈ کا ایشو جو ہے آتا ہے تو اس میں امریکہ اگر میدان میں آتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس وقت یورپ ہے خاص طور پہ وہ ویک ہو، اور رشیا اپنی پوزیشن وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے اسے سسٹین کر لے۔ تو میرے خیال میں دنیا بدل رہی ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو، پاکستان کے مفاد کو، ریجن کے اپنی امپارٹنس کو یہ دیکھ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ عمر صاحب، یہ ہمارے دو مہمانوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ اپوزیشن کا سٹانس معاملے میں ویٹ رکھتا ہے کہ آپ کو ڈسکس ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں آپ کی ڈیموکریٹک روٹس کے حوالے سے، جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی آپ کے ملک میں پراپر جمہوریت ہے یا نہیں ہے، یا یہاں پہ بس ایک جگہ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس کے بعد ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا گیا، ایون تو چاہے وہ فیصلے درست ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹ کی ایک مہر لگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج اس پارلیمنٹ کے حوالے سے اگر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا بھی جا رہا ہے تو آپ نے ایک امیج یہ دیا کہ واقعی آپ کی پارلیمان واقعی بہت کمزور ہے
کہ جس کے سامنے یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ منصور صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے خاص کر فلسطین کو لے کر، اور اس کا ہمارے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا، ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہیں بنیادی طور پہ کہ دونوں فریڈم کی یا اس حوالے سے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قابل نہیں سمجھا اس ایوان کو، جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ چلیں جیسا بھی ہے ایوان تو ہے، اتمام حجت کے لیے صحیح، ہمیں آپ بتا دیتے کہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں یہ میسج آتا کہ کم از کم مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ چلیں اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہمارے یہاں ایک بڑا ہائیسٹ فورم جس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہا جاتا ہے، جس میں سویلین اور ملٹری لیڈرشپ دونوں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ دیکھیے جب آپ قومی مفاد کی بات کرتے ہیں، کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، بطور پاکستانی یہ میرا حق تو ہے کہ میری قوم یا میرا ملک کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں آپ کی رائے یا میری ایک رائے ہے، اس کے پروز کیا ہے، اس کے کونس کیا ہیں، آپ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ صرف کہہ دینا کہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے یا یہ الائنمنٹس ہو گئی ہیں تو یہ بڑا ویگ آرگومنٹ ہے۔ میں اس کی ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں، ہم نے اسی طرح کے فیصلے اس طرح سے جڑا ہوا کیس تو خیر نہیں، افغانستان کے معاملات کے اوپر بھی ہم فیصلے یک طرفہ کرتے رہے، ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ میں فیصلے نہیں ہوتے رہے، نہ کسی کیبنٹ کے اندر ہوتے رہے، وہ فیصلے ناکام ہو گئے۔ اب اس کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی سے پوچھنا ہے، کیا نون لیگ سے پوچھنا ہے، تحریک انصاف سے پوچھنا ہے، یا کسی اور ایکس وائی زی سے پوچھنا ہے؟ اسی طرح سے جب بھی جس طرح یمن کی ایک مثال ماضی کی موجود ہے، اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن قومی فیصلہ تھا، عمران خان نواز شریف کو اس سے الگ تو نہیں ہو سکتے آپ جس طرح سے، اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے تھا۔ یہ جو آپ ٹرمپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس لیے جا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا اگر متبادل کوئی آ بھی رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کو رول پلے نہیں کر رہا تھا، یہ جو سارے کا سارا مسئلہ ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی اگر یو این سیکورٹی کونسل رول نہیں پلے کر پائی تو کس کی وجہ سے نہیں کر پائی؟ ویٹو آپ کرتے تھے، اگر یو این رول پلے نہیں کر پائی تو وہ کرتے تھے۔ اس کی جو کاؤنٹر آرگومنٹ دی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ امریکہ جو کچھ کرتا رہا ماضی کے اندر وہ ڈفرینٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، وہ اس سانچے کا ہے ہی نہیں، وہ چیزوں کو کرنے کے اوپر ڈوئر ہے جسے کہتے ہیں۔ تو اگر وہ اب ایک پلان کر رہا ہے کہ جی اس طرح کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہ ہم نے دیکھا کہ جب پہلا سیز فائر کا میٹر آیا اور یہ اس وقت پوائنٹس 20 پوائنٹ ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد بھی کیا اسرائیل کو آپ روک پائے ہیں فلسطین کے اوپر کرنے کے حوالے سے؟ لیکن ایک بات ضرور اور ہمیں پریکٹیکلی بھی کرنی چاہیے، بطور ایک جو ہماری اسلامک کنٹریز ہیں، میں اس پرسپیکٹو سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر پاکستان کی جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے، ایک تو ہمارا اپنا پرنسپل سٹینڈ رہا ہے، دوسرا ہم نے ہمیشہ گلف کنٹریز کے ساتھ الائن کیا ہے، جس میں اگر سعودی عرب ہے کیونکہ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈر تو وہی ہیں، 67 کی وار بھی تو ہم نے ان کے ساتھ ہی لڑی نا، ہم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ تو اگر عرب ملک جا رہے تو میرے خیال ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، ہم کیا سعودی عرب کے فیصلے کے خلاف جائیں، کیا ہم ٹرکی کے فیصلے کے خلاف جائیں؟ تو پاکستان کے لیے ظاہر پوزیشن بہت وہ مشکل والی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آسان ہے، لیکن بہت بہتر ہوتا۔ جس طرح سے کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ آپ نے مشکل فیصلوں میں بھی کچھ بات کرنی ہو تو جس کو نیشنل ریزالو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا ہوتا کہ جب تحریک تفضیہ نے پاکستان کے فورم سے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کیا گیا، آپ ان کیمرہ کر لیتے، اگر آپ ان کیمرہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے آپ پارلیمانی لیڈرز کو بلا لیتے، آپ کسی لیول کے اوپر کم از کم یہ تاثر دیتے کہ یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ۔ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں نا نعیم الرحمان صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، مصطفیٰ نواز کھوکر کی، یا آج رضا ربانی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ نہ آتا، کم از کم پتہ چلتا کہ پاکستان کی قوم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ایون اف کے بغیر ہم سارے ایک جگہ نہیں صاحب ظاہری بات ہے جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی بہت سے سوالیہ نشانات ہیں، لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے لوگوں کا پھر اعتبار اور بھی کم ہوتا ہے کہ جناب ہمارے نمائندوں سے اگر ایک ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا، ڈیبیٹ بھی نہیں کیا جا رہا، تو پھر یہ نظام کیا ان کو وہ جگہ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر بھی رہا ہے کہ نہیں؟ منصور صاحب، ہم جس جگہ پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گئے ہوئے ہیں، مخالفت میں، نفرت میں، تعصب میں، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ مودی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ جی مودی کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا جب اس نے حملہ کیا۔ ہم تو یہاں پر چلے گئے ہیں کہ ہم شیخ مجیب کو یہاں پر ہیرو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب شیخ مجیب جو تھا وہ جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار تھا، حالانکہ خود بنگال کی فوج نے جس طرح اس کے ساتھ کیا یا اب حسینہ واجد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ایک برادر حیثیت والی تو علیحدہ کر دیجئے، ہم یو اے ای اور قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنی اس اپوزیشن پہ ٹرسٹ کروں کہ وہ حکومت کے اور ریاست کے اچھے تعلقات کو آگے چلنے دے اور وہ اس پر حملے نہ کرے، تو میں اس پر ٹرسٹ نہیں کروں گا۔ آپ پاکستان کی اپوزیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ میں پاکستان اس لیے ٹرسٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف اور صرف شہباز شریف کو
نیچا دکھانے کے لیے یا عاصم منیر کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف بولیں گے. دیکھیے جب پارلیمنٹ ہے نا وہاں سے ہمیں کوئی یہاں سے اتفاق رائے نہیں ملے گا, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہاں پر اپنے ایون انڈیا جیسے دشمن کے مقابلے میں ہمیں یہاں پر اتفاق رائے نہیں ملتا. آپ آج بھی قرارداد رکھ کے دیکھیے, اسے کہیں کہ متفقہ پاس کر دیں, وہ نہیں کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں تو کہتا ہوں اتفاق رائے بے شک نہ ہو, لیکن نہیں پھر اس سے پھر نکلے گا کیا؟ پھر وہاں پر جو تقریریں ہوں گی وہ قوم کو کنفیوز کریں گی. وہاں پر جو تقریریں ہوں گی, وہاں پہ جو موقف آئے گا وہ قوم کو ہی نہیں کنفیوز کرے گا. پھر وہاں سے بہت ساری چیزوں پر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس وجہ سے کہ دیکھیے بات سنیں, بہت ساری چیزیں حساس ہیں. میں ابھی جو حوالہ دے رہے تھے, میں ذاتی طور پہ جو ہے چونکہ مجھے تو 25-30 برس ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, میں حوثی قبائل والا جب ایشو تھا اور پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا, میاں محمد نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے اور شاہ محمود قریشی جو تھے اس سب کو اپوزیشن کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے, تو کہا گیا کہ پاکستان غیر جانبدار ہو جائے. پاکستان غیر جانبدار ہو گیا, پارلیمنٹ نے یہ رائے دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا, یو ای کے ساتھ ہمارے تعلقات کا کیا حال ہوا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے اس کی جو قیمت ادا کی, جس طرح وہ باہر نکلے, جس طرح وہ خطوط آئے, وہ سارا کچھ کیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ملک کا مفاد نہیں دیکھتے, ہم صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ مجھ سے مجھے ایک بہت بری عادت ہے کہ میں جو آپ کو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, میں آف دی ریکارڈ بھی آپ کے ساتھ وہی بات کروں گا, میرا اس سے ہٹ کے موقف نہیں ہوگا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفاد کو بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں. اگر آپ اصولی بات مجھ سے پوچھیں گے, ہاں جناب ڈیبیٹ ہونی چاہیے, میں اس سے پھر آگے یہ کہوں گا کہ ہاں پھر ہمیں اس کے بعد مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے, پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے. کیا ہم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہماری جمہوریت کو ابھی میچور ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام ارکان, میں احترام کرتا ہوں, بڑا مشکل الیکشن لڑتے ہیں, لڑ کے وہاں پر پہنچتے ہیں. میں یہ کہوں آپ کو کہ وہ سارے کے سارے پارٹی ڈسپلن کے اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے لائن آ جانی ہے انہوں نے وہی لائن لینی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا بہت بڑا. میں چونکہ پنجاب اسمبلی پریس گیلری کا پریزیڈنٹ بھی رہا, سیکرٹری بھی رہا 2 برس, لہٰذا میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. ہم جو ہے یقینی طور پہ جو حکومت نے لائن دینے نہیں تھی وہی آنی تھی, لیکن اس کے اندر سے جو کچھ نکلنا تھا اور جو اس کے اندر سے مشکلات نکلنی تھی, جو دیکھیں آج ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اندر سے تشکر پاکستان کے نعرے لگے, کہتے ہیں نا سر. اگر یہی پارلیمنٹ یہاں سے کچھ لوگ اٹھتے, حکومت کو, شہباز شریف کو, عاصم منیر کی یہی جو آج جو ملاقات تھی اس کو خراب کرنے کے لیے امریکہ کے حوالے سے نعرے بازی ہو جاتی, سعودی عرب کے حوالے سے ہو جاتی, ایران, قطر, کسی بھی حوالے سے ہو جاتی, سر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. بہت ساری چیزیں کہنے میں بہت آسان ہیں, بہت اچھی ہیں منصور بھائی, لیکن وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ایک جملہ عرض کر دوں, دیکھیں آپ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہیں, آپ کے خلاف آوازیں آپ ان کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اعتماد میں لیتی ہے, آپ کی حکومت بھی اعتماد میں لیتی ہے. بریفنگز دی جاتی ہیں, کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ آپ کے ہاں اگر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے, کسی اختلاف پایا جاتا ہے, تو اس کو آپ واضح کرتے ہیں. اس کو میرے خیال میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے چاہتے ہی ہیں کہ ایک موقع اپنایا جا سکے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے لیے حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے بڑا جانا ضروری ہو گیا ہے, تو آپ کو پارلیمانی جو آپ کے سربراہان ہیں ان سے ملنے میں حکومت کو مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہ ملے. نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیٹکس ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی. اچھا اس چیز کو اڈاپٹ آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی, یہ سینسٹیو ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں, آپ نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی ہے نا جی, اس میں آپ باقی چیزیں ایشو ڈسکس کرتے ہیں, آپ اس کو ڈسکس کر لیں, کوئی ایشو نہیں تھا. وہاں پر تو اتفاق رائے دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس ویسے جمہوریت اگر میچور, نجم صاحب کا جو آرگومنٹ ہے کہ اس بنیاد پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی تو میچور کیسے ہوگی؟ کچھ معاملات پہ سر, دیکھیں نا انڈیا کی بات ہے, انڈیا پہ پوری پاکستان کی قوم یکسو تھی, نہیں تھی سر. ایون ڈی جی آئی ایس پہ نے سب کا شکریہ ادا کیا, پولیٹیکل پارٹیز کا سب کا شکریہ ادا کیا. سوشل میڈیا سمیت سارے لوگ اس کو کھڑے تھے. یہ چیز عمران خان کو دیکھیں نا, علیمہ خان انڈیا کے چینلز پہ جا کے بات کریں. چلے مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی کیا پوزیشن تھی؟ فوج کے ساتھ کھڑے تھے, ملک کے ساتھ کھڑے تھے, انڈیا پاکستان جنگ کے اوپر
کون نہیں اچھا، کھڑا تھا, چلیں کیسے نہیں ٹھیک ہے. کھڑے ہوں گے؟ نہیں چلیں، پھر آپ کی مطلب یہ تو اسٹیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ ان کی بہن نے کیا بیان دیا تھا, آپ جانتے ہیں نا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو الائنڈ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کیا لائن, نہیں میں ان کے الائنڈ یوٹیوبرز کی مطلب ایک ایک کر کے بیانات انڈین چینلز کے اوپر چل رہے تھے, دیکھیں یہ فلاں نے یہ کہہ دیا, دیکھیں فلاں نے یہ. ایکسپوز ہوئے نا اجتماعیت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. اوورآل میں آپ جن افراد کی بات کر رہے ہیں, پرسنس کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے یہ ان کا کام ہے وہ بتائیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے پارٹی کا مطلب جب ہم پی ٹی آئی کی ڈیفینیشن میں کم از کم کرتا ہوں تو میرے خیال میں عمران خان ریالٹی پی ٹی آئی وہی, کیا وہ پاکستان کے خلاف کھڑے تھے یا انہوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, اس کو مبارکباد نہیں دی؟ اطہر صاحب یہ جو رائے ہے اس سلسلے میں کہ ابھی آپ کی پالیٹکس یا آپ کے سیاستدان اتنے میچور نہیں ہوئے, ان کو اوپر سے ایک لائن آتی ہے, وہ لائن انہوں نے بول دینی ہے, ایسے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کا کیا فائدہ, یہ فرما رہے ہیں نجم صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن میں ایگری نہیں کرتا. دیکھیں پھر تو کسی چیز کے اوپر بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس پروگرام میں بھی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو عمر دراز گوندر لگتا ہے کہ زیادہ میچور نہیں ہے, یا اطہر کاظمی زیادہ میچور نہیں, یہ ایسی بات کر دیں گے کہ ساری ڈیبیٹ ادھر ادھر چلی جائے گی. یہ آرگیومنٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے یمن کی بات کی, کیا یمن کا فیصلہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ جو کولیکٹیو وزڈم تھا پارلیمنٹ کا وہ آج درست ثابت ہوا؟ اس وقت یمن میں کیا ہو رہا ہے, یو اے ای اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا انہوں نے یمن میں کامیابی حاصل کی؟ وہ تو ایک دلدل تھی جس میں ہم بچ گئے, جس میں جانے سے. اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ یہ ایسے ہیں, وطن دشمن ہیں, اس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا درست تھا, نہیں تو ہم اس دلدل میں پھنس جاتے جس میں آج وہاں پہ یو اے ای اور سعودی عرب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. تو میرے خیال میں جمہوریت میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز پہ ایگری نہیں کرتے لیکن کم از کم آپ اس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, معاملات کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اطہر صاحب اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں, ظاہری بات ہے ابھی تک یہ جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, گورنمنٹ نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہیں لی ہے, لیکن ایک چیپٹر جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے حلقوں میں چلنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب میچورٹی کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو شاید ووٹ ڈالنے کی جو ایک ایج ہے اسے بھی 18 سے بڑھا کے جو ہے وہ 25 سال کر دیا جائے, کیونکہ چند لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ 18 سے لے کے 25 کا یہ جو ایج بریکٹ ہے یہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے فیصلہ کر سکے. یہاں پہ دوبارہ میچورٹی کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں, اس آرگومنٹ پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ کر دیں کہ ووٹنگ ایج 1 سال سے 5 سال تک کی ہوگی, اور حکومت خود بچے کو لے کے جایا کرے گی اور اپنے سامنے ووٹ ڈلوایا کرے گی, تو پھر شاید حکومت کا یہ مسئلہ حل ہو. دیکھیں یہاں پہ کسی جنریشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ اوور آل نظام کا مسئلہ ہے, ڈیلیورنس کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا آپ بھارتی چینلز کو تو میاں صاحب بھی انٹرویو دیتے تھے, میاں صاحب کون سی باتیں کرتے تھے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے, ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی ڈیزائنر کا کپڑا پہننا جائز ہے, بھارتی وزیر اعظم کو اپنی شادی پہ بلانا جائز ہے, لیکن بھارتی میڈیا پہ انٹرویو دینا جو ہے وہ ناجائز ہے. تو یہ ہر دور کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی ملک کے اندر ہم میڈیا پہ سنتے تھے منصور صاحب کہ فلانے خاندان کی شوگر ملوں سے بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے انجینئر, مطلب کیا بے فضول قسم کا وہ بیانیہ تھا. اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ نامعقول باتیں, خدا را ایسا نہ کریں, یہ معزز ہمارے سیاستدان ہیں, ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ وطن دشمن نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اب ان چیزوں سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اور حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. آج امریکہ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کر رہا ہے وہ غلط ہے, ویتنام وار ہو رہی تھی, آدھا امریکہ سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا. تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے, آپ اختلاف کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بہتر چیز سامنے نکلتی ہے. نصرت ولی صاحب یہ جو ایک باقی, کیونکہ یہ نجم ولی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, میچورٹی پہ انہوں نے سوال اٹھا دیے. یہ جو ووٹر کی ایج جو ہے وہ بھی 18 سے 25 کرنے کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید چند حلقوں میں بات سوچی جا رہی ہے. یو تھنک اٹ ول بی اے وائز ڈیسیژن؟ میرا خیال کوئی درست ڈیسیژن نہیں ہوگا اگر ایسا سوچا بھی جا رہا ہے. رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی, دیکھیں میری رائے ہے کہ گریجویٹ کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو ایک گریجویشن کم از کم اس کے لیے آپ شرط رکھیں, اس کو ووٹ ڈالنے کا حق, میری رائے ہے نا. نہیں اسی طریقے سے ایکچولی آپ کی رائے ہے یا آپ ایگزامپل نہیں, میں سمجھتا ہوں واقعی صحیح, آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں آپ کو اس میٹرک پاس جو ہے ووٹ نہ ڈالے. موجودہ جمہوریت کا جو سسٹم ہے, جو آپ کی جو جمہوریت اور آمریت مکس ٹائپ ہے, سیاسی جماعتوں نے تو ایک آمرانہ سٹائل اختیار کیا ہوئے, انہی کی سیاسی جماعتوں کی یہ جمہوریت ہے. خان صاحب کی جمہوریت اپنی ہے, نواز شریف صاحب کی اپنی جمہوریت ہے, زرداری صاحب کی اپنی جمہوریت ہے, اور کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ ساری مذاق کی باتیں ہوتی ہیں. کیا پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی ہے؟ کسی کی ضرورت ہے اپنے پارٹی کے لیڈر کے خلاف بات کر سکے؟ اب دیکھیں نا, خان صاحب کی پارٹی ہے, مسٹر گور صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی فیصلے کرنے محمود خان اچکزئی نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے, پوری پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, وہ آپ کے اعتراضات الگ,
میں گزارش کر آپ نے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، گریجویٹ ہونا چاہیے. میری رائے تو مجھے آپ نے پرویز مشرف صاحب کی یاد دلا میری رائے تو یہ ہے، میری رائے تو یہ جب تک آپ کے ہاں جمہوریت اتنی میچور نہیں ہوتی، میری ایک رائے ہے کہ اس کے لیے آپ کم از کم ایک شرط رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ 18 سے 25 سال پہ جانا چاہتے ہیں، فرض کریں میں ایک مان لیا کہ جی ووٹر کی شرح ہونی چاہیے، پھر آپ بیوروکریسی کے لیے شرط رکھتے ہیں 22 سال کا ایک اے سی بابو بن کے آپ کے سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کا سول سروس والا 23 سال کا نوجوان آتا ہے، پورا ملک چلا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے سر آپ 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ شادی کے لیے اہل ہو جاتا ہے. میں وہی آپ سے وہ شادی کر سکتا ہے لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال سکے. میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے. اگر تو آپ کی سوچ گاڑی چلا سکتا ہے، اگر تو آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ میچورٹی لیول دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل نظام کے بارے میں اس کو بڑی آگاہی ہو، پھر وہ ووٹ ڈالنے جائے، تو پھر 18 سال کو چھوڑے، پھر بیوروکریٹ کی بھی عمر آپ 25 سال سے شروع کر دیں. میرا تو اس پہ ایک اور پوائنٹ ہے، میں تو ایسے 40 سال کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو آج تک میچور نہیں ہوئے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میں وہی 50 سال کی عمر بھی دیکھیں. ایک ایسی ڈیبیٹ ہے میرے خیال میں، شاید اس کے کوئی بارے میں ایسا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پائے گا، میرا نہیں خیال کہ 18 سے 25 سال. لیکن آپ کی خبر ہے کہ ایکچولی یہ اس کے اوپر کچھ دیکھیں حکمران، میں آپ سے عرض کروں منصور صاحب، حکمران کوئی بھی ہو، جو حکمران شافی ہوتی ہے نا اس کے پاس منصوبے بڑے ہوتے ہیں، یہ سوچتی رہتی ہے کوئی امیر مومنین بننے کا سوچتا ہے. جو ونڈر بوائے کی کہانی تھی، ونڈر بوائے آ رہا ہے، سہیل صاحب نے کالم لکھا، آپ کے خیال میں کوئی باقاعدہ کوئی خبر تھی کہ وہ یہ کہانیاں ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ونڈر بوائے آ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ سوچا جا رہا ہے اچھا یہ سوچ ہلکے میں ایک ونڈر بوائے کی تلاش. میں وہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا جی ہمارے ہاں، یہ ہر وقت کہانیاں سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ضرور چل رہی ہوتی ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں بنگلہ دیش کا نظام لے کے آئے، نہیں جی ڈاکٹر یونس جیسا کوئی بندہ آ جائے. کوئی کہتا ہے نہیں جی، یہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی 18 سے 25 سال کر لیں تو جناب بڑی میچورٹی لیول آ جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائے. کوئی کہتا ہے نہیں جی گریجویشن کی پہ چلے جائے، جیسے میں نے رائے دے دی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے. مشرف صاحب کے زمانے میں آیا کہ جی پڑھا لکھا آدمی ممبر پارلیمنٹ ہوگا، اس سے زیادہ BA والے سے نیچے والے سارے فارغ ہو گئے، پھر لوگ اپنے بچے لے کر آ گئے. اسی طریقے سے حکومت میں آ کے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک اس طرف جائے گا تو ہمیں یہ اختیار کر لینا چاہیے. آپ نے دیکھا ماضی میں امیر المومنین کے نعرے لگے اس ملک میں، جی پھر یہ نعرہ بھی لگا. یعنی ایک زمانے میں یہ الزام نواز شریف صاحب کے اوپر تھا کہ وہ ساری زندگی کے لیے امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. پھر یہ نعرہ آ گیا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ ساری زندگی کے لیے محتمہ بننا چاہتے ہیں. یہ خواہشات حکمرانوں کے سینوں میں کہیں نہ کہیں مچل رہی ہوتی ہیں، پھر باہر آ جاتی ہیں. اس لیے کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ 18 سے 25 سال کر دیں، شاید عمران خان کا ووٹ ہے، یہ ینگ ووٹ ہے. اچھا جن زی سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ جن زی شاید آ رہی ہے، کوئی انقلاب لے کے آ رہی ہے. حالانکہ میری رائے بڑی سے مختلف ہے. کوئی جن زی نہ ساری عمران خان کے ساتھ ہے، نہ وہ کوئی انقلاب لے کر آ رہی ہے، نہ وہ اتنا سوچتی ہے کہ وہ فیصلے کر پائے گی. یہ ان ملکوں میں ہوتی ہے جن زی جہاں بچے جو ہیں 18 سال میں کمانا شروع کرتے ہیں. یہاں تو آپ کا میرا بچہ 18 سے لے کے 25 سال تک کہتا ہے بابا گاڑی آپ لے کے دیں گے، میری کالج کی یونیورسٹی کی فیس آپ دیں گے، شادی آپ کروائیں گے، شادی کروانے کے بعد گھر آپ بنا کر دیں گے. آپ کا بڑا اچھا بچہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شادی آپ کروائیں گے. دیکھیں نا گزارش، یہ یہاں کی یہ جو یہ بڑی بات ہے، آپ شکر کریں اس بات کا. وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جن زی کے بارے میں ہمیں ڈرایا گیا نا جی کہ وہ یہ جن زی ہے، یہ مسلم کنٹریز میں عرب میں یہ اسپرنگ آئی تھی نا، عرب اسپرنگ کہاں چلی گئی؟ یہاں ڈیپینڈنٹ ہے بچے اپنے والدین کے اوپر، اور آخری دن تک ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک، وہ چاہتے ہیں کہ گھر وہ بنا کے دیں، ابا جی فارم ہاؤس بھی بنا کر جائیں دنیا میں، ہماری کوئی کاروبار بھی بنا کر چھوڑ کر جائیں. آپ نے نا مجھے شو کے بعد بتانا ہے آپ کے بچے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. پورا کیس بلڈ کیا جب میں وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ وہ جو جس جن زی کا ہم سوچتے ہیں کہ جی وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی 18 سال کے بعد جو وہ اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے گی، یہ آپ کو موبائل پہ ضرور نظر آئیں گے کبھی کبھی کسی کے خلاف لکھتے آتے جاتے، لیکن اسی سسٹم کیسا رہتے ہیں جو آپ کا ہمارے ہاں ایک خاندانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے یا چیزیں چل رہی ہیں. عمر صاحب آپ کی کیا رائے ہے 18 سے 25 کے حوالے سے، اگر یہ کہیں پہ کوئی رائے ڈسکس ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ انہوں نے جو ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ جی گریجویٹ ووٹر ہونا چاہیے، گریجویٹ ووٹر سے نیچے کہانی نہیں بنتی. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ گریجویشن سے یا جو تعلیم ہمارا تعلیمی نظام ہے اس سب کی پولیٹیکل وزڈم کا یا میچورٹی کا، وہ ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ یا پرک جو ہیں جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ سیاسی بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں. ہم نے گاؤں اور اس دیہات میں دیکھا. یہ جو 18 سے 25 سال والی شرلی سامنے ایک آئی ہے نا، میرے خیال سے یہ ویسے شرلی ہے میرے خیال سے. یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، خواہشات بھی چلے ہو سکتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ موجودہ جو بھی سسٹم ہے یہ اس کا اعتراف شکست ہے کہ وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہے. جو موجودہ نئی لاٹ ہے اس کو جن زی کہنا چاہتے ہیں، وہ کم از کم ان سے متاثر نہیں ہو رہی. اب اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اچھا اگر فیصلہ آپ ہمارا نہیں مان رہے، ہماری بات نہیں سن رہے تو آپ کے ووٹ کا حق لے لیا جائے. ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ 2024 میں جس کی عمر 18 سال تھی یا 18.5 سال تھی،
اس نے ووٹ ڈالا. اب اگلا الیکشن اگر اپنے ٹائم پہ بھی ہو 2029 کے اندر بھی, تو وہ اس کا مطلب ہے 23 ساڑھے 23 سال کا ہوگا. جی ہاں. اب میچورٹی یہ ہوتی ہے, ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ اس سے سیکھتے ہیں. اس نے 4-5 سال آبزرو کیا, لیکن 2029 کے الیکشن میں وہ میچور نہیں ہوگا. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان 18 سال کیا 16 سال کے بچوں کو بھی ووٹ کا حق مل جائے گا اگر وہ بیان حلفی دیں, کہ جس طرح وہ پریس کانفرنسز نہیں ہوئی تھی لا تعلقی والی, اس طرح کے بیان حلفی دیں. ہمارا تحریک انصاف کو سے کوئی تعلق نہیں ہے, تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے گے, نون لیگ ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے. پھر 18 کیا اس کی عمر کم کر کے 16 سال تک بھی لائی جائے گی. میرا خیال یہ ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا اب کہ آپ لوگوں کو شامل کرتے, آپ ان کی سیٹیں نوجوانوں کی مختص کرتے, اور یہ پیپلز پارٹی نون لیگ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, ان سب کو پتا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے جو 18 سے 25 سال ہے, میں ان کے اس آرگومنٹ کی بنیاد پہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹر ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, ملک صاحب جو ہیں وہ اس جین زی, کیونکہ آپ جین زی کی بات کریں, وہ جین زی سے بڑے نا امید ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کرنا, یہ بالکل یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کی اپنی خواہشات ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بنگلہ دیشی ماڈل یا پوری دنیا میں کہیں پہ کہیں اور اگر جین زی نے کچھ کیا ہے تو شاید یہاں پہ بھی کچھ ہو جائے گا, ان سے مت امید لگائیں اس کی. دیکھیے اگر تو ہم نے پاکستان کو جن زی سے پہلے والوں نے بہت ہی اچھے کوئی ماڈل ان کے لیے سیٹ کر دیا ہے, تو پھر تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جن زی کی صلاحیت کے اوپر سوال اٹھائیں. اگر ہم ناکام ہوئے ہیں, ہم اس ملک کے اندر کوئی اچھی جمہوریت ڈیولپ نہیں کر پائے, ہم اس ملک کے اندر کوئی گورننس کا اچھا ماڈل نہیں لا پائے, یا ہم جس طرح ہمارا خیال ہے کہ لیڈرشپ جس طرح ہونی چاہیے وہ اگر نہیں, اگر جس بنیاد پر جس طرح پہلے پروگرام کے حصے میں بات کی ہے, تو پھر کم از کم اس نئی جنریشن کو نئے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے. وہ ہم سے بہت بہتر دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, وہ ہم سے بہت بہتر اسیسمنٹ چیزوں کی کرتے ہیں, وہ ہم سے بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ. اگر جان کی مان پاؤں تو میں ایک دو عرض میں ان کا سوری تھوڑا سا ٹائم لے جاؤں گا نجم صاحب کا. گزارش ہے کہ ہم نے یہ جو سوچ بنا لی ہے نا جی کہ جین زی تو بڑی باصول قسم کے لوگ ہیں, ان کو حق مل جائے گا, ملک تبدیل ہو جائے گا. میں یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک لیکچر دے رہا تھا, پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. میں نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ گاڑی چلانا جانتے ہیں, یا گاڑی چلاتے ہیں, یا موٹر بائک چلاتے ہیں. مور دین 95% لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ وہ موٹر بائک بھی چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں. میں نے اگلا سوال یہ کیا کہ آپ کے میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. 5% لوگ ایسے نہیں تھے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو. جو جین زی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بناتی, جو جین زی موٹر بائک پہ بیٹھ کے ہیلمٹ نہیں پہنتی, جو جین زی جو ہے لائن میں نہیں لگتی, پروٹوکول چاہتی ہے, یہ پتہ عمر دراز. اچھا ملک صاحب, اس کا تعلق جین زی سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق سوسائٹی سے ہوتا ہے. اگر یہی جین زی امریکہ کی ہیلمٹ بھی پہنتی ہو, ڈرائیونگ بھی کرتی, بھائی وہاں لا انفورسمنٹ اتنی شاندار ہے. اس کا تعلق سر جنریشن سے نہیں ہے, جین زی بھی ویسی ہے جیسے عمر دراز صاحب, جیسے میں ہوں, جیسے آپ. نہیں, لیکن ایک فرق ہے, آپ نے جو جب وہاں یہ ووٹنگ کرا رہے تھے وہاں پہ آپ ایک اور سوال بھی کر لیتے اسی جین زی سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا چاہیے کہ نہیں. میرے خیال میں 100% یہ کہتے ہیں کہ پہننا چاہیے. ہم نہیں ایک جملہ یہ 18 سے 25 سال مجھے سر میری 18 سے 25 سال کے جو نوجوان ہیں نا اس ملک کے, ان کا ایک جرم ہے, اور وہ جرم ہے 8 فروری 2024 کا الیکشن. سر نہیں, اس کی بنیاد پہ 8 فروری کس دنیا میں ایک جملہ 4 بندہ 150 بندہ تو وڈیالہ کے باہر جمع نہیں کر پاتے اور کہتے ہو کہ ساری یوتھ ہمارے ساتھ کم از کم ہاسپٹل کے باہر جمع ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ تو بلاتے ہی نہیں. ایک آخری جملہ میں کہہ دوں پھر آگے لڑائی بڑھ جائے گی. یار مجھے سر گزارش میرا ایک گزارش یہ ہے کہ اگر تو ہم ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بڑی پر امید ہے, ہم ینگسٹر سے ہمیں امیدیں ہونی چاہیے, لیکن جو ہم خواہشات کا ایک اتنا بڑا پہاڑ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوال یہ ہے کہ اگر 18 سال سے لے کے 25 سے 28 سال تک کے لوگ اس ملک کے نوجوان واقعی راہ راست پہ آ چکے ہیں, وہ بڑا قانون انصاف کا احترام کرتے ہیں, نجم صاحب پھر اس ملک کو تبدیل ہو جانا چاہیے. جی نجم صاحب آپ کی رائے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 18 سے 25 سال والے, میں نے تو اس کی کھل کے مخالفت کی, میں نے اس کے خلاف پوسٹ کی کہ ایسا نہیں ہونا, اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے اس کی جو تحقیق کی تقریباً دنیا کے 250 ممالک میں جو عمر ہے وہ 18 سال ہی ہے. صرف ایک یو اے ای ہے جہاں پر انتخابات بھی کس قسم کے ہوتے ہیں یا ایک محدود قسم کے ہوتے ہیں, وہاں پر 25 سال کی عمر ہے. بلکہ 8-10 ممالک مجھے ایسے ملے جہاں پر 16 سال کی عمر ہے. اور ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں 15 جو میٹرک میں یا ایف اے میں ہے, تو وہ اکثر وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ بہتر عقل مند ہیں, ہمارے پاس جو فون ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکنالوجی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یوتھ کو مسترد کرنے کی بجائے اسے قائل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, اور کام کر بھی رہے ہیں اس پہ. ڈی جی آئی ایس پی آر جس طرح جو انٹریکشنز کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے جو گریں ہاتھوں سے لگائی تھیں اب وہ دانتوں سے کھول رہے ہیں. اور دوسری بات آ جائے جنزی کے حوالے سے, سر ایشو یہ ہے جنزی کا کہ
آپ ان سے بہت زیادہ ایک تو پرسیپشن بنا لی گئی کہ یہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید ٹویٹر پر تو ایسا ہو نہیں سر. یہ کہاں سے پتا چلا کہ جو 18 سے 25 سال والے تھے 25 سال کا ووٹ 18 سے 25 سال والوں کے ووٹ یہ تھے اور باقیوں کے ووٹ وہ تھے. لیکن یہ جو شرلی جو آئی ہے یہ شرلی کیوں آئی ہے سر؟ یہ ٹیسٹر لگتے رہتے ہیں میرا خیال ہے, یہ تمام جگہوں پہ ٹیسٹر لگتے ہیں. سر ٹیسٹر تب لگ رہے ہیں نا جب ضرورت محسوس ہو رہی ہے, نہیں ایویں تو نہیں ہو رہی نا بیٹھے بٹھائے. میں تو اس کی بہرحال مخالفت کر رہا ہوں. میں تو اس کے سپورٹ میں ہوئی نہیں. نجم بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے, میں فور اور اگینسٹ کی ڈیبیٹ پہ اس وقت جا نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شرلی آئی کیوں ہے؟ یہ ظاہری بات ہے کہ سسٹم کو تکلیف دے رہا ہے. دیر از سم تھنگ گوئنگ آن جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اچھا یار اس طرح کرتے ہیں, یوں کر کے یوں کر لیتے ہیں, اچھا نہیں یہ والا نہیں یہ کر لیتے ہیں. یہ منصور صاحب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا اگر یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے, یہ زیادہ نقصان دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس نوجوان کو, جو دیکھیں 15 16 سال 17 سال سے نوجوان سوچنا شروع کر دیتے ہیں آئی ڈی کارڈ بنے گا ووٹ ڈالیں گے, آئی ڈی کارڈ بنے گا یہ کر دیں گے. اگر آپ اس کو محروم کر دیں گے تو وہ سارے کا سارا جمع ہو جائے گا آپ کے خلاف محروم کرنے پر. اور وہ جو 25 سال کی عمر کے بعد آپ دراصل ایک کھیتی لگا رہے ہیں, آپ کانٹے بو رہے ہیں, وہ پودا جوان ہو جائے گا. آپ اس کو محروم کر کے, میں یہ مشورہ دوں گا اگر کوئی فیصلہ کرنے بھی جا رہا ہے تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ نہ کرو. اچھا مجھے ایک جو 2 چیزیں کلیئر کرنی تھیں وہ بہت ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ جناب فارن پالیسی میں بہت ہی کوئی وائز ڈیسیژنز ہونے چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں اس پہ ہونی چاہیے, لیکن میں نے انڈیا کی ایک فلم دیکھتے ہوئے ایک ڈائلاگ سنا اور اس ڈائلاگ میں یہ تھا کہ فلم کے جو مقاصد ہیں یا اجزاء ہیں وہ کیا ہے. انہوں نے کہا 3 ہیں اس کے, اور وہ جواب تھا کہ فلم کے 3 مقاصد ہیں, انٹرٹینمنٹ, صرف یہ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے صرف 3 مقاصد ہیں, اور وہ 3 مقاصد ہیں مفاد. پاکستان کا مفاد جہاں پہ ہے پاکستان کو وہ ڈیسیژن لینا چاہیے. اور ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں یہ جلد بازی میں جو ہے فیصلہ کر لیا گیا. آپ جب بات کر رہے تھے میں تھوڑے سے اعداد و شمار جمع کر رہا تھا کہ میرے بھائی 67,000 شہادتیں ہو گئیں, ان میں سے 20,000 بچے تھے جو کہ اسرائیل نے وہاں پر مار دیے. 1,69,000 وہاں پر زخمی ہیں, اور ان میں سے کئی ایسے زخمی ہیں کہ عمر بھر کے لیے وہ معذور ہو چکے ہوئے ہیں. سر وہاں کا 89% واٹر اینڈ سینیٹیشن کا سسٹم تباہ ہو چکا ہوا ہے. وہاں کا 92% جو بلڈنگز گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں کے 88% جو کمرشل جتنی ایکٹیویٹیز تھیں, جو بلڈنگز تھیں, وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی یہ جلد بازی ہے یار, ہم نے روکنا نہیں ہے اس کو. کس طرح روکیں گے؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں. ان کے بچے وہاں پر مر رہے ہوتے تو یہ کہتے یہ جلد بازی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے بہت دیر کر دی. ان مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر بہت پہلے, ملک صاحب پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, ان مسلم ممالک کو آگے بڑھ کے بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور مجھے بہت احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے کہنا ہے, مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہنا ہے کہ سر آپ کا کاروبار چلتا رہے گا, لیکن خدا کے لیے یار کچھ تو سوچیں. آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان پوری دنیا سے علیحدہ ہو کے, اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ایک ٹرمپ کی صورت میں ایک ہمیں اپرچونٹی مل گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بہتر تعلقات بنا دیے ہیں, اور یہ مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم پیچھے ہٹ جائیں, اسرائیل دوبارہ وہی بدماشی شروع کر دے؟ سر چاہتے کیا ہیں؟ ان کے اپنے بچے اس کی جگہ پر ہوتے, ان کی انگلی پہ کٹ بھی لگ جاتا تو میں یہ دیکھتا کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ چھری اس کے ہاتھ میں رہنے دیں, اسے نہ چھیننے دیں. یہ میرا حافظ صاحب سے بھی سوال ہے, میرا مولانا سے بھی سوال ہے. میرا بھی سوال ایک لیتے جائیں. ٹرمپ نے 20 نکات کا فارمولہ دیا جس میں آپ نے ایک جو جنگ بندی کی, اس جنگ بندی کے بعد ٹرمپ صاحب کے حکم کے بعد اسرائیل نے کتنے فلسطینی مارے, اور یہ بورڈ اسرائیل کو روک پائے گا؟ یہ جتنا پہلے سے روکا ہے, نجم صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں, نجم صاحب نے جتنی باتیں کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. بھائی اسرائیل نے کیا نا, امریکہ کی شے کے ساتھ کیا, اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو روکیں گے. متبادل کیا ہے؟ مجھے متبادل بتائیں. نہیں سر ایسے نہیں, سر ایسے نہیں, مجھے آپ متبادل بتائیں کہ نہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہماری یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے, ٹرمپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. متبادل بتا دیں. اطہر صاحب بتائیں گے آپ کو. جی اطہر صاحب آپ کے خیال میں متبادل ہے جی ہمارے پاس؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جو یہ اسرائیل کے حوالے سے ہے, کس نے وہاں پہ 60,000 بچہ مارا, آج وہ بھی اس امن بورڈ کا حصہ ہے. پہلے تو ان کے ہاتھ میں چھری تھی, اب ان کے ہاتھ میں چھری اور ساتھ کھڑے ہم تالیاں بجا رہے ہیں, اور ہم انہیں نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں. 6 انہوں نے وہاں پہ UN کی ریزولوشن جو ہے ویٹو کی ہیں, اور کس چیز کے حوالے سے؟ سیز فائر کے حوالے سے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ ٹرمپ اسرائیل نواز ہے؟
क्या हमें नहीं पता कि इसराइल का उधर मकसद क्या है? तो देखिए इसमें क्वेश्चंस उठेंगे, इसमें इतना सेंसिटिव किसी को होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के मामलात होंगे उसमें क्वेश्चंस यकीनन उठते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो जनरेशन जी की बात की जाती है, अगेन मैं अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में किसी जनरेशन का मसला नहीं है। मसला तो तब होता ना कि अगली जनरेशन के लिए कोई डिलीवर हो रहा होता और जनरेशन जी को कुछ ना मिल रहा होता। क्या आज यहाँ पे 40 साल का बंदा मुतमईन है? क्या यहाँ पे आज 50 साल का बंदा मुतमईन है? तो हुकूमत ने डिलीवर क्या किया? इस हुकूमत का मसला ये है कि देखें, ये सिर्फ फोटो ऑप्स के जरिए कभी इसके साथ खड़े होके कभी उसके साथ खड़े होके, उसने तारीफ कर दी, उसने थपकी कर दी, उससे मामलात नहीं चलते। आपको होम जो फ्रंट है, जो होम ग्राउंड है, उसमें कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी नाकामी है और इसी वजह से सारी जनरेशन ही जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत पे एतराज भी करते हैं। ठीक है मलिक साहब। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ये देखें मेरी बात सुनिए, ये चीज़ इस तरह नहीं है। असल मसला ये है कि असल प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हुई है कि ये काम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर क्यों कर रहे हैं? यही काम इमरान खान कर रहा होता तो तालियां बज रही होती। देखें, इमरान खान गया, ट्रंप की बीवी बेटी के साथ तस्वीरें बनाई और वाह होगी जनाब, वो तो फतह करके आ गया है। अगर हमारी क़यादत जाती है और पाकिस्तान की क़यादत जाती है और वो वहाँ पर जाकर गजा में जंग उस पर हो जाती है, मैं मानता हूँ खिलाफ वर्जी हो रही है। और दूसरी बात, क्या जो बाइडन की पॉलिसी यही थी? क्या इससे पहले जितने अमरीकी सदूर हैं, आप बुश सीनियर, बुश जूनियर से लेकर मौजूदा जो बाइडन तक आ जाएं, इससे पहले ओबामा को देख लें सर, वो पाकिस्तान को कहाँ पे रखते थे? वाशिंगटन के नज़र में पहली तरजीह दिल्ली था। आज पाकिस्तान की बात होती है तो हम उसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से जुड़ी हुई है। अगर वो इमरान खान से जुड़ी हुई होती तो यही ट्रंप आवेगा तो जेल का फाटक टूटेगा और मुशाहिद साहब और ये सारा कुछ उसके लिए तैयार थे ना, वो सारा कुछ ठीक था। लेकिन चूंकि ये शहबाज शरीफ से जुड़ गई है, लिहाजा ये बहुत बड़ी नाकामी है सर, ये हमारी कामयाबी है। बेसिकली इंटरनेशनल, आपकी राय में इंटरनेशनल मामलात के ऊपर अगर राय बनाई भी जा रही है तो वो पॉलिटिकल अफेयर की वजह से बनाई जा रही है। नहीं, मुखालिफत की वजह से बनाई जा रही है। ये जो बार बार नजम साहब बात कर, असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो आपने ये जो किया है, जो उनके साथ आप बैठ भी रहे हैं, जो काज़मी साहब जिस तरफ हवाला कर रहे हैं, इसराइल मारने वाला है, अमरीका हर चीज को वीटो करने वाला है। गारंटी आप बता देना, आप मुतबादिल जब मानते हैं कि आपके पास कोई गारंटी नहीं है। अच्छा चलो, इस पर इसराइल को कैसे पाबंद कैसे करेंगे? सर मैं बताता हूं कैसे पाबंद करेंगे। इसराइल जो था वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के साथ आ रहा था। आज नहीं, गजा पर सुन लीजिए, उसने गजा पर कब्जा करना था। उसने आगे बढ़ते हुए इराक और शाम और उर्दन तक उसकी हदूद उसके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। वो सारे का सारा स्टॉप हो गया। आप गजा पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। कहां स्टॉप हो गया? वो तो जंग नहीं रोक सके सर, रुक गई ना, सर रुक गई है सर। अगर वहां पे खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वही जंग जारी है, ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरी बात, ग्रेटर इसराइल सर, आज अगर इसराइल के वजीर आजम को कतर के सरबराह से माफी मांगनी पड़ती है तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये ग्रेटर इसराइल के आगे बहुत बड़ा कैप लग गया? ग्रेटर इसराइल खत्म हो गया। अच्छा जी, खत्म हो गया। कमिंग बैक टू वो द लोकल पॉलिटिक्स अगेन, वंस अगेन, उनका ये कहना है कि जनाब, एक तो सबसे पहले ये आपके एक पॉइंट के ऊपर जो उन्होंने एतराज़ उठाया कि इसका बैरोमीटर क्या है, कि आप ये समझते हैं कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से हो रहा है, या ये जो 18 से 25 साल का जो सेगमेंट है ये है ही पीटीआई का? जी, हाउ हैव यू डिसाइडेड? जी मैं उसका बताता हूँ। जिस तरह से हमने 26वीं और 27वीं तरमीम को देखा ना कि अदलिया को फिक्स करने के लिए लाई गई, अदलिया सेंट्रिक थी। ये जो नई तरमीम का शोशा आया जिसमें ये एज ब्रैकेट है, उसको पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, जो जिसको जेन ज़ी आप कहना चाहते हैं, तरमीम लाई नहीं, लाई जा रही है। अगर लाई जाए, चले अगर का लफ्ज़ भाई पैमरा का नहीं, अगर आती है जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं, तो ये पाकिस्तान की जो यूथ है उसको फिक्स करने के लिए लाई गई है, लाई जाएगी, अगर लाई जाती है। अब ये सवाल कि क्यों तहरीक इंसाफ के हवाले से इसको कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कोई तरमीम होती है तो हम उसको जिस तरह डिबेट में पार्लियामेंट्री में कहते थे कि उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या पेश है, जो आपने बुनियादी सवाल भी उठाया। अगर ऐसी है तो फिर तो जिस तरह आपने कहा कि मलिक साहब ने कहा कि हम कोई और ऐसा पैरामीटर सेट करते कि कोई आपने ग्रेजुएशन की हो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हों, आप लॉ के स्टूडेंट हों, तो समझ आती। जब आप एक ख़ास लॉट को जो एक तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ के आप जलसों में जाएं, उनकी रैलियां कवर करें, तो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल उनके साथ अट्रैक्टेड है। फिर सर मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, इस तरह से सोशल मीडिया से जुड़ी चीज़, अब आपको लगता है कि 8 फरवरी 2024 के आप वोट का नंबर निकालें कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे एग्जैक्ट
नंबर नहीं, करोड़ से कम या ज्यादा ही होगा जो कम से कम 18 से 25 साल की एज ब्रैकेट में वो लोग आते थे। जब आपने देखा कि 8 फरवरी को जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? बल्ले का निशान छीना, कैंपेन नहीं करने दी, तो आपने क्या किया? आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को करते हुए उस लॉट को अट्रैक्ट किया, उसने आपके हक में वोट किया। आपने कहा अच्छा इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इनको इस पूरे की पूरी वोटर ब्रैकेट से निकाल दो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को उनके वोटर को कम करने के लिए, लेकिन जिस तरह नजम साहब बाकी सब लोगों की राय है, इससे आपको फायदा नहीं होगा। एक वोटर जो है जिसको आप वोट के हक से महरूम करें, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब की अदालत में तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया गया, अब मास्टर का नहीं वोटर को ही हम निकाल देते हैं, बल्ले का निशान तो छोड़ें। तो अब उस हवाले से मेरा ख्याल है एक और बड़ी दिलचस्प चीज निकलती है कि ये कह रहे हैं कि वाकई जितने हमारे इमेच्योर नौजवान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं। और फिर ये उसके बाद कैसे जितने mature हैं, आपने इमेच्योर कैसे कह दिया? नौजवान नस्ल है ना, जरा जज्बाती होगी, mature कैसे हो गई? लावाबाली अच्छा, ये होगी, नहीं, mature- लावाबाली होगी। mature- अच्छा, मुझे mature बताना होता इसका कब मतलब है? ये, इसका मतलब mature ये होता हुआ- कब है? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग जो है जिंदगी प्रैक्टिकल में जाके प्रैक्टिकल हो गए हैं वो सारे के सारे निकल गए हैं, पता चल गया उनको कि यार एम ही नहीं बस अच्छा ख्वाब ही एक दिखाते पैमाना, हैं। अगर एक नौजवान है, दिखाते अगर एक हैं। नौजवान है इनकी 25 बात साल, है, सुने सर, इनकी एक बात नौजवान है। है 25 साल का, एक नौजवान है 25 साल का, वो बेरोजगार भी है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई, तो क्या उसको वोट का हक मिलेगा? वो मैच्योर तस्वर किया जाएगा? एक नौजवान है, जैसे मलिक साहब ने कहा कि 22-23 साल का है, उसने सीएसएस भी कर लिया, उसने पीएमएस भी कर लिया, सर उसको आपने सिस्टम हवाले कर दिया, शादी होगी, बच्चा हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, सब कुछ हो गया। अब लेकिन उसको जो immature- 18 साल की उम्र में शादी हुई तो हो सकता है 3-4 बच्चे हो जाए, लेकिन मैच्योर नहीं है सर। नहीं, इस पे तो कंसेंसस देखिए, है, देखिए, इस पे तो देखिए, कंसेंसस है। दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये नजम साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये हम एज्यूम करते हैं ना जी कि ये 18 से 25 साल के लोग पीटीआई के वोटर्स हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक बड़ी तादाद उनके साथ हो सकती है। अब ये कह सकते हैं जी कि पीटीआई के पास यंगस्टर्स की एक बड़ी तादाद है, लेकिन क्योंकि इसको अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ देखें, आपको बलूचिस्तान में कोई नजर आया कि बच्चा यंग बच्चा पीटीआई के साथ कितने निकले होंगे पूरे बलूचिस्तान के अंदर? पूरे सिंध के अंदर आपने देखा होगा कितने लोग आपको नजर आए होंगे। अगर आपको कहीं बाकी बाज़ ऐसे अजला हैं जहाँ पीटीआई आज भी इतनी मजबूत नहीं है, उन पूरे अजला के अंदर यंग बच्चे तो हैं ना जी, 18 साल से लेकर 25 साल तक। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इंतखाबी जो हमारा निज़ाम है ये बिल्कुल डिफरेंट है, पॉपुलैरिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने हमेशा एक बात आपके प्रोग्राम में कई दफ़े अर्ज़ की है कि आप पॉपुलर ज़रूर होते हैं, बाज़ औक़ात हो सकता है कि हल्के में आप पॉपुलर हैं, आपने 80,000 वोट लिए हों, किसी एक ने 30,000 ले लिए हों, 81,000 वाला दरमियान से जीत है, तो आपकी इंतखाबी जो जीत होती है वो किसी और स्टाइल से दुनिया में चल रही होती है। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं एक जुमला नजम साहब के हवाले से कह दूं जो उन्होंने कहा, फ़लस्तीन हम सब का मसला है। हम कोई जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई हम तलवार लेकर नहीं खड़े हो गए कि हम डाउट कर रहे हैं उनके ऊपर, या हम चाह रहे हैं कि वो हमारी खारजा पॉलिसी को जो है वो सही समत में नहीं लेकर जा रहे। हम जो एतराज़ात कर रहे हैं या हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम कहते हैं कि आज से कुछ माह पहले ही हम इजरायली वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकाट करके जश्न मना रहे थे। सही, हम यूएन से बाहर आ गए थे ना जी कि हमने तकरीर नहीं सुनी तुम्हारी, तुम कातल हो और तुम इतने बड़े जालिम हो। क्या है सर गुजारिश ये है, मुतबादल क्या है मलिक साहब? सर मेरी उसमें कहता हूँ कि अगर हम बोर्ड में भी हैं, हमारा एक किरदार ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि हम फ़लस्तीन की, ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, इसका बड़ा आपका बड़ा प्रोग्राम होगा। देखिए ना, गज़ा टाइम खत्म हो गया, इतना सा गज़ा का आपने जगह उनके लिए छोड़ी, अब कहते हैं ग्रेटर इसराइल नहीं है, आपने छोड़ा उनके लिए क्या? 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर में आप उनको चुन चुन के मार रहे हैं, उसकी बुनियाद पे आप कहते हैं जी कि हमने जंगबंदी। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, नजम वली साहब, अतर काज़मी साहब और उमर दराज गुंदल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।